لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في سورة الرعد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فلينظر إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم. رواه مسلم کتاب الزہد والرقائق. معزز حاضرین مجلس، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہم تمام کو پیدا کیا. وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم
سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہم ان تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول کرتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوم کے لیے ہدایت کا سرچشمہ رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جس کی آخری کڑی ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم درود بھیجتے ہیں، وہی درود جس کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ اور اس امت کو دیا کہ جب کبھی میرا نام آئے تو اس درود کو پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ آج کے جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع آپ کے علم میں ہے خوشگوار زندگی کے رہنمائے اصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بیان کی جائے گی ان باتوں کو سننے کے بعد ان باتوں پر عملی جمع پہنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، روئے زمین پر جتنی انسانیت ہم کو نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا باشندہ ہو، کسی بھی جگہ اس نے پرورش پائی ہو، پیدائش ہوئی ہو، ساری انسانیت کو اگر ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں یا ان کی بنیاد کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ساری انسانیت کی بنیاد، اساس، اس کی جڑ پہنچتی ہے ہمارے والد محترم آدم علیہ السلام کے پاس۔ ان جو انسانیت ہے جس کا تذکیر اللہ تعالیٰ نے کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک نفس واحد سے ہم نے ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اس انسانیت کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل و صورت کے اعتبار سے مختلف لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، اور اسی طرح ہم دیکھیں تو رنگ کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے تو کوئی ہم کو لمبا نظر آتا ہے، کوئی پس قد نظر آتا ہے۔ اسی طرح اور غور تدبر کریں معاشی اعتبار سے کوئی ہمارے پاس مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بخیل ہے، کوئی اتنا حریص اور لالچی ہے کہ ہمیشہ مال کو طلب کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے اعتبار سے ہم جائزہ لیتے ہیں اس آدم کی اولاد کا، تو ایمان کے اعتبار سے ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، ہما قسم کی ایمان کے اندر چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن ان سارے لوگوں کو جوڑا جائے اور سب سے سوال کیا جائے تو ساری انسانیت کے لوگ ایک جگہ متفق نظر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے کسی بھی قسم کا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری زندگی خوشگوار ہو جائے، یعنی میری زندگی میرے لیے اطمینان بخش ہو جائے۔ اس بات پر آدم کی ساری اولاد متفق نظر آتی ہے۔
ایک تاجر کو دیکھیں، ایک تاجر جو تجارت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ محنت کر رہا ہے، پیسہ کماتا ہے، اپنے مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی طرح ایک عبادت گزار کو ہم دیکھیں، وہ عبادت کو انجام دیتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میری زندگی اطمینان اور سکون سے گزر جائے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، الغرض ساری انسانیت متفق نظر آتی ہے، تو وہ ایک مرحلہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشگوار زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو عطا کرتا ہے، یا خوشگوار زندگی کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اپنانے سے ہماری زندگی کے اندر اطمینان طاری ہو جاتا ہے، بےچینی ختم ہو جاتی ہے، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری دولت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، ہماری اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ کون سے ایسے اصول ہیں جس کے جاننے سے یا جس پر عمل پیرا ہونے سے ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں اہل علم نے کچھ اصولوں کو اپنی تصانیف کے اندر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا اصول جو آتا ہے، وہ انسان جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اصولوں کو اپنائے۔ سب سے پہلا اصول جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 97 کے اندر ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر؟ اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کے نکات کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو شرطیں ذکر کی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، جو شخص عمل صالح کرتا ہے، من عمل صالحا، جو شخص عمل صالح کرتا ہے، چاہے وہ ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشگوار زندگی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو طوبیٰ نصیب کرے گا۔ تو پہلا اصول، پہلا فارمولہ یہ آتا ہے خوشگوار زندگی کے لیے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے تو اسے ایمان لانا پڑے گا، اس کے بعد عمل صالح کرنا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کی کیا تعریف ہے۔ ایمان تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح۔ ایمان کی تعریف تصدیق کرنا اپنے دل سے اور اقرار کرنا اپنی زبان سے اور اپنے اعضائے جسمانی سے ان احکامات پر عمل کرنا جس کا حکم نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ ایمان کی تعریف سمجھ میں آئی۔ اب ایمان کن چیزوں پر لانا ہے؟ ہم لوگوں نے الحمدللہ یہ چیز جانی ہے، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اگر ہم نے ایمان لایا ہے تو یقیناً ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے اس ایمان سے۔ جب ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تو اللہ پر کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ جب ہم نے کلمہ توحید پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اس کے بعد توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو،
یا توحید اسماء و صفات ہو، کسی بھی طرح کا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے ایمان باللہ کا تقاضا۔ اللہ کو ہم نے تنہا جانا، اکیلا جانا، وحدہ لا شریک جانا، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایمان ہم لے کر آتے ہیں اس کے فرشتوں پر۔ اس کے فرشتے کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لا تعداد ہیں۔ فرشتوں کے سلسلے میں علم ہونا چاہیے، یہ نہ مذکر ہے یا نہ مؤنث ہے، نہ یہ عورت ہے نہ آدمی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرما بردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے ویسے ہی مین و عن اس کے حکم پر بجاوری عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے بعد فرشتے جو لے کر آتے ہیں وحی، جنہیں کہتے ہیں کتابیں، جتنے وحی الہامی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے زبور ہو، انجیل ہو، صحیف موسیٰ ہو، صحیف ابراہیم ہو، یا وہ آخری کتاب جو اس امت کو دی گئی قرآن مجید، ان ساری کتابوں پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ صرف عمل کرنا ہوگا تو آخری کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ہم عمل کریں گے۔ اسی طرح سارے رسولوں پر ایمان لے کر آنا ہے، کسی بھی رسول کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی رسول کا انکار کرتا ہے گویا کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکن کو ضائع کر رہا ہے، اور ایمان ارکان کے رکن میں سے ایک رکن کو ضائع کرنا گویا کہ عقیدے کو باطل کرنے کے مانند ہے۔ جب عقیدہ باطل ہو جاتا ہے تو سارے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالی باطل کر دیتے ہیں۔ رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ آخرت ایسے دن ہیں جہاں ہمیں ہر عمل کا بدلہ دینا ہے، ہر عمل کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدلہ دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی ذرے برابر گناہ کو بھی پوچھے گا، ذرہ برابر نیکی کو بھی پوچھے گا۔ یہ تصور دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ اور تقدیر پر ایمان کہ تقدیر اللہ نے بنائی ہے، تقدیر میں ہم جیسا لکھا ہے وہ چیز ہوتی ہیں، لیکن دعائیں اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتائی ہیں کہ جو دعا کرتا ہے آنے والی مصیبت کو اللہ تبارک و تعالی ٹال دیتا ہے۔ تو یہ ایمان کے متعلق کچھ باتیں ہوئی۔ ایسا ایمان اگر ہمارے اندر آتا ہے، ایسا ایمان کوئی بندہ لے کر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی شرط کے ساتھ دوسری شرط لگائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس ایمان کے بعد اس روئے زمین پر جو بندہ عمل صالح کرتا ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح وہ عمل جس کی تصدیق ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر سے ثابت ہوتی ہو، عمل صالح جس کا جواز شریعت نے بیان کیا ہو، وہ عمل جس کی صداقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واضح ہو جائے، وہ عمل اگر کرتا ہے ایمان کے بعد تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی زندگی کو خوشگوار زندگی بنا دوں گا۔ یقیناً ہم اگر جائزہ لیتے ہیں ہمارا تو ہماری زندگی کے اندر ایمان بھی مکمل نظر نہیں آتا، عمل صالح بھی ہمارے اندر نظر نہیں آتے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، انسان جب وعدہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنی زبان سے پھر سکتا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ سے کبھی مکرتا نہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے بہترین زندگی دینے کا، شرط رکھی ہے کہ تم ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ تو پہلا اصول ایمان اور عمل صالح۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ سب لوگ یاد رہنا چاہیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے تو پہلا اصول ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ پر ویسے ہی ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو ہمارے لیے کیا بنایا گیا؟ میزان۔ کیا میزان ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے کر آؤ۔ کیسے ایمان لے کر آنا ہے؟ جیسے صحابہ لے کر آئے،
جیسے صحابہ لے کر آئے اس طرح ایمان لے کر آنا ہے. عمل صالح جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے بالکل اسی طرح ہم کو عمل صالح کرنا ہے. تو یقیناً ہماری زندگیوں سے وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ مسائل جو ہمارے ساتھ درپیش ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک سچا مومن جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، والدین رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے اور سچائی کو اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں. اگر کوئی شخص اس کے برعکس ایمان نہیں لاتا، عمل صالح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بغیر ایمان کے عمل صالح ہو جائے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، بد اخلاق ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت میں کما لوں، اطمینان مجھے میسر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے اطمینان اور خوشگوار زندگی نہیں رکھی ہے. اور ایسے لوگ کے لیے، ایسے انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو شخص میری نشانیوں کو، میرے آیات کو، میرے احکامات کو پشے پش ڈال دیتا ہے، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں. جب اللہ ہماری زندگی کو تنگ کر دے، کون ہے جو ہماری تنگ زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جب اس کے پاس میری آیتیں آتی ہیں، نشانیاں آتی ہیں، علم آ کر بیان کرتے ہیں یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، اس کا یہ مفہوم صحابہ نے لیا ہے، اس کا یہ مفہوم صحابہ نے لیا ہے، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، ان کے ایمان کو ہمارے لیے ترادو بنایا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اتنا ہی نہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا. کہتے شخص کو جو قرآن کی آیتیں اس کو بتائی جا رہی تھی، احادیث بتائی جا رہی تھی، شریعت کے احکامات بتائے جا رہے تھے، پشے پش ڈال کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے لگا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کی زندگی کو خوشگوار نہیں بنایا، اور آخرت میں اس کا نقصان یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالی اندھا اٹھائے گا. قال رب لما حشرتنی اعمی، اور پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کذالک اليوم تنسى، جب میرے آیتیں، میری نشانیاں، میری قرآن کی تلاوت، میرے حدیث تیرے سامنے بیان کی جاتی تھی، تو نے سن کر انسنی کی، مجھے تو دنیا میں بھول گیا تو آخرت میں تجھے بھول جاتا ہوں. یہ نقصان ہے دنیاوی زندگی کا کہ زندگی تنگ ہو جائے گی، اور آخرت کا یہ کہ آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائے گا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ کرے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات، ایمان، عمل صالح. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جمع اگر ہم کریں، سارے احکامات میں سب سے افضل، اعلیٰ، پہلا مقام کس چیز کا آتا ہے؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. توحید، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جتنے انبیاء علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لائے، ان ساروں کا مشن اور مقصد کیا تھا؟ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خالص کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. یہ اس شخص کے لیے وعید آئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک بناتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے کوئی چیز گرتی ہے. جیسے ہی آسمان سے چیز گر رہی ہے تو پرندے اپنے چونچوں میں لے کر اڑ جاتے ہیں، یا نیچے اگر وہ چیز آتی ہے تو اس کو ہوا کہیں دور لے جا کر پھینک دیتی ہے. تو اس بندے کی مثال ویسے ہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہوتا.
تو ایمان کے اندر سب سے پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرا حکم ہم دیکھتے ہیں شریعت کے نظر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یعنی ایمان کے تقاضوں میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بعد نبی علیہ السلام کا حکم مانا جائے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے ہیں، منمانی زندگی گزارتے ہیں، کسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اتباع رسول کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وعید بتائی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو مخالفت کرتا ہے ہمارے امر کی، ہمارے حکم کی، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی کے اندر بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، خاندانی مسائل ہیں، مال کے مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، مستقبل کا ایک ڈر لگا ہوا ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہماری نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو بندہ اتباع رسول کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو مانتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، میں اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک چیز آزمائش کے اندر مبتلا ہے، اگر اس آزمائش سے ہم نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع ہم کو کرنی ہوگی۔ اگر مصیبت کے اندر مبتلا نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او یصیبہم عذاب علیم، اس کو ہم دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں خوشخبریاں سنائی ہیں وہیں وعیدیں بھی بیان کی ہیں، لہذا ہر فرد مسلم کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ ہر فرد چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے، تجھے چاہیے ایمان کے بعد عمل صالح، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، عمل صالح میں نبی علیہ السلام کی اتباع کرے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام کرتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں اطمینان اور خوشیاں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا اصول امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ بھائی بتائیے پہلا اصول ہمارا کیا تھا؟ ایمان، عمل صالح۔ ایمان کے تقاضوں میں اللہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ فرشتوں پر ایمان، بولیے سب ایک ساتھ، اللہ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر، تیسرا کتابوں پر، چوتھا پانچواں آخرت پر، چھٹا یہ ایمان۔ ایمان کے عمل صالح کیسے کریں گے ہم لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ پہلے اصول کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسرے اصول کی طرف۔ دوسرا اصول کیا ہے جس کا تذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کے اندر ارشاد فرمایا، اور اکثر میرے بھائیوں اور بہنوں کو یہ آیت بھی یاد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اس کا مفہوم اگر سمجھ لیے ہوتے یقیناً ان اللہ مع الصابرین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندگی میں اگر خوشگواری چاہتے ہو، جب کبھی کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری، کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے، نماز کو قائم کرو۔ فرائضوں کا اہتمام کرتے ہو نوافل کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تہجد کا اہتمام کرو، نمازوں میں اضافہ کرو، نمازوں کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، مدد طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کس حالت میں بندہ ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں جاتا ہے،
سجدے کی حالت میں سب سے قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ. سجدے کی حالت میں جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ سے جو طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کرتا ہے. تو یہ وہ تقاضا ہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، بیماری کے وقت، حالات ساتھ نہ دیتے وقت، زندگی میں آزمائش آ رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عمل صالح کے بعد نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. جو نماز کا اہتمام کرتا ہے یقیناً اس کی ساری پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں، ہم میں سے کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کو جسمانی بیماریوں کے اندر کئی سال نکل رہے ہیں، کئی ڈاکٹروں کے پاس پہنچ رہے ہیں، علاج ہو رہا ہے، لیکن پھر بیماری واپس آ رہی ہے. دیکھیے کتنا بہترین فارمولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام احمد ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل فإنہ داء الصالحین قبلکم، تم رات کی نماز کا اہتمام کرو، یہ تم میں سے پہلے صالحین لوگوں کی عادت تھی. وَهُوَ قریب الی ربکم، یہ تم کو تمہارے رب سے قریب کرنے والی ہے. ومکفر للسیئات، تمہارے گناہوں کو مٹانے والی ہے. ومنہا للآثام، ومطرد الجسم، اور جسم کی ساری بیماریوں کو ختم کرنے والی. کون سی نماز؟ فجر کی نماز، تہجد کی نماز. تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. کتنے ایسے گھرانے ہیں، کتنے ایسے خاندان ہیں جو بیماریوں کی وجہ سے آج پریشان نظر آتے ہیں. لہذا یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے چھوڑنے کی وجہ سے ساری چیزیں ہم پر اللہ تبارک و تعالی اتار رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذا اصابتهم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے نہیں آتی، بلکہ تمہاری یہ ہاتھوں کی کمائی ہے. جو تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تم پر رہتا ہے. تو دوسرا اصول کیا تھا؟ نمازوں کا اہتمام کرنا، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا، نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا. اور نماز میں کون سی چیز ہے، جو کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ دعا کو قبول کرتا ہے؟ سجدے کی حالت. وہ کون سی نماز ہے جو صالحین کی عادت رہی ہے اور جس سے جسمانی بیماریاں دور ہوتے ہیں؟ تہجد کی نماز. انشاءاللہ اہتمام کریں گے. آواز نہیں آ رہی بھائی؟ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے. ارادہ، نیت اگر صالح ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری دین کو اٹھا دے گا اور ہم انشاءاللہ عمل کرنے والے بن جائیں گے. اور جب تک عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا اس وقت تک ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا یقیناً اس نے اپنی زندگی کو سنبھال لیا. ٹھیک ہے جی. دوسری چیزیں، اور ایک چیز میں بتا دوں، آخری وقت میں فجر سے پہلے والا جو وقت ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں اور پکارتے ہیں کون ہے جو مجھ سے طلب کرے، جو وہ مجھ سے طلب کرتا ہے میں اسے عطا کرنے والا ہوں. دینے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کے خزانے کتنے وسیع ہیں جس کا اندازہ بھی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھ سے طلب کرے، اس وقت میں میں عطا کرتا ہوں. اس وقت میں ہم اپنے نیند کے خواب خرگوش میں ہوتے ہیں اور مصیبت پریشانی کو دور کرنے کے لیے دنیاوی دولت، دنیاوی معاملات میں دن رات محنت کرتے ہیں، جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے تو اطمینان اور سکون میسر آ سکتا ہے تو ایمان، عمل صالح، نمازوں کو قائم کرنا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تیسرا اصول جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایمان الحمدللہ ہم لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، عمل صالح کرنے کا ارادہ بھی ہو چکا ہے، نمازوں کے بھی ہم نے وعدہ کر لیا ہے. ان ساری چیزوں میں سب سے اہم ایک چیز ہے تقوی، جس کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں کیا.
آج ہمارے سیویز آن لائن کئی جگہ پر پہنچتی ہے، انتظار کرتے ہیں اب کال آئے، جب کال آئے، مجھے آج نوکری ملے، کل نوکری ملے، رزق کے لیے بے چین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگر کوئی بندہ ایمان کے بعد عمل صالح کرے، نمازوں کی پابندی کرے اور اللہ سے اس طرح ڈرے جس طرح ڈرنے کا حکم ہے۔ کس طرح ڈرنے کا حکم ہے؟ رمضان کی مناسبت سے ہم دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں ہیں، گھر میں تنہا اکیلے ہیں، فریزر میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی نہ وہاں ممی ہے نہ ابو ہیں، کوئی نہیں ہے، ہمارے دل میں ایک ڈر ہے۔ وہ کیا ڈر ہے؟ کون دیکھ رہا ہے ہم کو؟ اللہ تعالیٰ۔ رمضان کے روزے کی حالت میں جو کیفیت ہمارے دل میں طاری ہوتی ہے، وہ کیفیت زندگی کے اندر طاری ہو جائے، کہیں بھی ہو، کسی جگہ پر ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے کسی گناہ کو کرتے وقت، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ڈر بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں ایسے جگہ سے اس کو رزق عطا کروں گا اور دل و دماغ کے اندر بھی تصور نہیں کرتا، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آج یہ چیزیں ہم سے مفقود ہیں، رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چیز اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر اتر جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہوں سے بچیں گے، فرائضوں کا اہتمام کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کریں گے، سب چیزیں ایسی ہوگی، ہماری زندگی بدل جائے گی، اخلاق بدلیں گے، کردار والے ہو جائیں گے، فرائض کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو حیات طیبہ یعنی خوشگوار زندگی عطا کرتا ہے تقوی کے اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہوں گے جن کی زندگی میں یہ مرحلہ گزر چکا ہوگا، وہ سوچتے ہیں کہ صرف میں اگر یہ کام کر لوں تو 10,000 روپے مجھے مل سکتے ہیں، لیکن وہ نیت خالص تھی، انہوں نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، یا 10 سے 1 لاکھ تک کا فائدہ ہو جاتا ہے جو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اس میں فائدہ کہاں سے ہوا، کیسے اللہ نے برکت دی؟ آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے وہ عمل جو عمل صالح نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ ہم میں سے کون غریب ہے میرے بھائی؟ آج اگر صحابہ کے دور سے ہم اگر اپنے آپ کو ناپیں، کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں غریب ہوں؟ اتنی ساری آرائش، جتنی چیزیں صحابہ کے دور میں میسر نہیں تھی، آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ہماری زبانیں کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آج ساری امت مسلمہ عذاب کے اندر مبتلا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہمیشہ ہر فرد مسلم کے زبان پہ دیکھیں وہ ناشکرا نظر آتا ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ نے میرے ساتھ ہی کیوں معاملہ کیا، اتنا نقصان میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، مجھے اولاد کیوں نہیں ہوتی، مجھے اولاد ہوتی ہے تو نافرمان کیوں ہوتی۔ اتنے ناشکری ہماری زبانوں پر ہے، اللہ ہی ہے جو ہمیں معاف کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں غور تدبر کریں تو آئیے اپنے ٹاپک سے جڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز پھر دوبارہ میں پوچھنا چاہوں گا، میرا مقصد آپ تک اس بات کو پہنچانا اور عملی جامہ پہنانا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو بدلنا نہیں چاہتی۔ جب تک ہم نہیں چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بدلے گا، اور جب ہم چاہیں گے عمل کرنا تو یقین اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وعدہ کرتا ہے ہم سے؟ کیا وعدہ کیا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، عمل صالح کرو، نمازوں کی پابندی کرو، تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا ایک بستی والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ قریے والے، یہ بستی والے، یہ بستیوں والے کیا کرتے؟ آمنوا، ایمان لے کر آتے، ایمان لانے کے بعد وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرتے جس طرح ڈرنے کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر
زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. 2 شرطیں ہیں: ایمان، عمل صالح کے ساتھ اللہ سے ڈرنا. آمنو واتقوا، ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کے دروازے کھولنے سے مراد اللہ تعالیٰ وقت پر بارش کو اتارے گا. زمین سے دروازے کھولنے کا مطلب اللہ تعالیٰ زمین سے وقت پر اناج کو اگائے گا. آج جو مہنگائی ہے، آج جو پریشانی ہے، آج جو مصیبت ہے، اللہ کی برکتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں اور ہمارے اندر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. ایمان لے کر آتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں تو یقیناً تاریخ گواہ ہے وہ 313 صحابہ تھے جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی جسے جنگ لڑی جائے، پھر بھی اللہ پر ان کا وہ ایمان تھا، وہ تقوی تھا، وہ نمازی تھے، وہ پرہیزگار تھے. دنیا نے تاریخ بنا دی کہ ان سے کوئی جیت نہیں سکا اور 313 کامیاب ہوئے. سبب کیا تھا؟ وہ چیز تھی جس کا آج ہم کو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ تم ایمان لاؤ صحابہ کی طرح. ایمان کے بعد عمل صالح، عمل صالح کے بعد نمازوں کی پابندی، نمازوں کے بعد جہاں کہیں رہو، جیسے بھی حالت میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کو حیات طیبہ کر دے گا. اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں بنتا ہے تو 2 واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو نعمتیں اللہ نے دی ہے. نعمتوں سے ایک چیز بتا دوں، ہمارے جسم کے اندر آنکھ ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، زبان ہے. اگر اس کو کوئی خریدنا چاہے تو ہم میں سے کوئی بھی فرد بیچنا پسند نہیں کرے گا. اس کی قیمت لگا کر اندازہ کر سکتے ہیں، کوئی بیچنا پسند نہیں کرے گا. اللہ کی نعمت ہے. اگر کوئی بندہ ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے. بہترین گھر ہے الحمدللہ، کرائے کا ہی صحیح لیکن وقت پہ کرایہ ادا ہو رہا ہے، شکر ادا نہیں ہو رہا. گاڑی ہے الحمدللہ، چل رہی ہے، ستا نہیں رہی، پھر بھی شکر ادا نہیں ہو رہا. الحمدللہ نے بیوی دی ہے، وہ نافرمائی نہیں کرتی، اطاعت کرتی، پھر بھی ناشکر گزار. بچے اللہ نے دیے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں، ناشکر گزار. اللہ نے چھوٹی موٹی دکان بھی دی ہے جس میں برکت بھی ہوتی، کبھی نفع نقصان ہوتا ہے، ناشکری. اگر یہ ساری نعمتوں کی ناشکری کرے گا تو اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے کہ اس نعمتوں کو میں چھین سکتا ہوں. مثال، آدم علیہ السلام کہاں تھے پیدا کیے جانے کے بعد؟ جنت میں اللہ کی ساری نعمتیں موجود تھی. کس چیز سے منع کیا گیا تھا؟ ایک درخت کے قریب نہیں جانا. ایک چیز تھی جس سے منع کیا گیا تھا کہ تم اس کے قریب مت جاؤ. اللہ نے دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ہم کو پیدا کی، کہا یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب جاؤ. ساری چیزیں ہماری اصول متعین کر دیے گئے. آدم علیہ السلام کو ایک چیز سے منع کیا گیا تھا، آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس غلطی کے عوض اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو چھین کر زمین کے حوالے کر دیا. تو یہ اگر ہم ناشکرے ہوتے ہیں تو یقیناً جو نعمتیں، آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے اس سے کبھی مل کے دیکھیے. پیر جس کے پاس نہیں ہے اس سے مل کے دیکھیے. یہ ہاتھ جس کے ذریعے آج ہم نافرمانی کرتے ہیں، کسی کو ظلم کرتے ہیں، اس ہاتھ کے بارے میں پوچھیے جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ہمیشہ تم اپنے سے کم تر آدمی کی طرف دیکھو جو تم میں چھوٹا ہے، گھر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. وَلَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس شخص کی طرف مت دیکھو جس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. بڑے آدمی کی طرف مت دیکھو، ہمیشہ اپنے نیچے والے کی طرف دیکھو. تو ایسی صورت میں تم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے بنو گے. 2 پیر اللہ نے دیے ہیں، اس شخص کی طرف دیکھو جس کے پاس 1 پیر ہے. اللہ نے شوز نہیں دیا ہے، چپل دیے ہیں، اس شخص کی طرف دیکھو جہاں 1 پیر ہی موجود نہیں ہے. تو اس نعمت کا احساس ہوگا اور شکر گزار ہم بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں کو برقرار رکھے گا. اسی طرح وہ واقعہ جو ابلیس کا مشہور و معروف ہے، وہ ساری آرائش کے اندر، ساری نعمتوں کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالی کا ایک حکم اس میں نہیں مانا. آج کتنے ایسے احکامات ہیں جس کو ہم پشے پر ڈال دیتے. ابلیس نے ایک حکم نہیں مانا، سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ملعون قرار دیا، قیامت تک کے لیے اس کا ٹھکانہ بنا دیا جہنم. یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری نعمتوں کو
چھین سکتا ہے. لہذا ہر وقت ہماری زبانوں پر الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، حیاک اللہ، یہ کلمات ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. انشاءاللہ امید ہے ہر معاملے میں یہ زبان سے نکلیں گے الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، سب حالات ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے، اللہ سے اچھی امید ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر حالات مجھے بنا دے گا. تو پہلا اصول میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ رہیں. پہلا اصول ایمان، عمل صالح. دوسرا نماز. تیسرا روزہ، زکوٰۃ. کوشش کیجیے. تقوی. پہلا ایمان، عمل صالح. دوسرا نماز. تیسرا تقوی. چوتھا حج. پھر سے کوشش. یہ چیزیں ہیں جو ہم سنتے ہیں اور سن کے چھوڑ جاتے. ہمیشہ کچھ لینے کی عادت ڈالیے. جب تک ہم سوچیں گے نہیں، میں نے کہا تبدیلی نہیں آئے گی. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اہل علم جانتے ہیں جب تک انسان کچھ لینا نہیں چاہتا، شیطان، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا بھی نہیں اور شیطان گمراہ. ایمان، عمل صالح، نماز، تقوی. تقوی کے سلسلے میں ساری باتیں چل رہی تھی. آئیے ہم چلتے ہیں چوتھے اور پانچویں. چوتھا میں نے جو بیان کیا تھا آپ کے سامنے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پانچواں دیکھیں جو آتا ہے توبہ اور استغفار کرنا. ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے. بہترین آدمی. اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے کے لیے فرشتے موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا. اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے جب بندہ کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگر کوئی غلطی آج تک ہم سے ہوئی ہے، رشتہ داروں کے معاملے میں، خاندان کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، اخلاقیات کے معاملے میں، نمازوں کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، عمل صالح کے معاملے میں، نمازوں میں جو کوتاہی ہوئی، ان ساری چیزوں کو جائزہ لینے کے بعد اگر توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا، آسمان سے اس کے لیے رحمت نازل کروں گا. یہ وہ چیز ہیں جسے ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ آتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو. اگر اللہ سے معافی مانگو گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ خوب بارش برسائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مال بیٹوں سے نوا دے گا، تمہارے باغات کے اندر اچھی اچھی چیزیں پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا. یہ چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم توبہ و استغفار کریں. توبہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ توبہ کی کوئی تعریف بیان کر سکتے ہیں بھائی آپ میں سے؟ توبہ دو گالوں پہ مار لینا. ہم لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں اسی لیے بہت مشہور ہے بہت ساری چیزیں. توبہ کرو، بچے کو جیسے ہم کراتے ہیں توبہ کرو، کیا کرتا ہے بھائی کر رہے ہیں سامنے. توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا تقاضا اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے. اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے معافی مانگنا. اور کوئی؟ ہاں ایک چیز ہے توبہ، کیونکہ ہم کو کرنی ہے نہیں کرنی ہے بھی، سیکھنا تو ضروری نا. توبہ جب کرنے کا ارادہ ہے تو توبہ کسے کہتے ہیں وہ جاننا ضروری. توبہ کا مفہوم اگر ہم یہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکا وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ چیز اگر یہ معاملہ اللہ سے ہے، اللہ سے تو اللہ سے. اگر یہ معاملہ کسی کی دولت لے لیا، 2-4 کروڑ روپے لے لیا، جا کے شام میں توبہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا مال اس کو واپس کرنا ہے. مال واپس کر کے بولنا میں نے غلطی سے آپ کا مال لے لیا تھا، یہ حقوق العباد میں سے ہے، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں مال نہیں لوں گا. اگر حقوق اللہ سے ہے تو اللہ سے معافی مانگیں گے، حقوق العباد سے ہے تو ان سے آپ معافی مانگیں گے، اس کے بعد اللہ سے توبہ کریں گے اور عزم مصمم کریں گے کہ آئندہ انشاءاللہ میں ان کاموں کی طرف نہیں لوٹوں گا. اس کا نام ہے توبہ.
استغفار ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ان کلمات کو دہراتے رہیں. اس چیز کا تقاضا اسلام ہم سے کرتا ہے خوشگوار زندگی کے لیے. اسی طرح آئیے دیکھیں آخری جو اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا. آپ جانتے ہیں جس کو امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد نے بیان کیا ہے رحمہ اللہ نے، اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، جس کے راوی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. وہ بیان کرتے ہیں ان اللہ حی کریم یستع اذا رفع رجل الیہ یدیہ ان یردها صفرا. جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنی پروردگار کے سامنے پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھوں لوٹا دے. وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، زندگی عطا کی، بغیر مانگے سب کچھ دیا، ماں کے پیٹ میں زندگی دی، اور زندگی کے بعد کان، ناک، آنکھ، پیر صحیح سالم بنائے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ہاتھ پھیلاؤ تو میں تمہارے ہاتھ کو خالی نہیں کروں گا. لہذا یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم خوشگوار زندگی چاہتے ہیں تو ایمان، عمل صالح، نماز، تقوی، شکر گزاری، ساتھ میں ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا. دعا کرنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس دعا کو قبول کرتا ہے. کبھی کبھی آپ نے فجر میں دعا مانگی، ظہر میں الحمدللہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. ظہر میں مانگی، باہر نکلے مسجد سے آپ کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کر دیا. یہ فائدہ. دوسرا اگر نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر 10 سال کا بچہ ہے، وہ مانگ رہا ہے مجھے BMW چاہیے، اس کو احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اس نے مانگا ہے، وہ چیز اٹھا کر اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. تو نے مانگا تھا مجھ سے، اس وقت وہ عمر نہیں تھی میں دیتا. آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے BMW مجھ سے مانگا تھا، اس کے بدلے میں آج یہ نہیں کیا. نقصان ہی یا فائدہ دعا کرنا. جیسے ہی نماز ہوتی ہے ہماری مساجد خالی ہو جاتی ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. دنیا کو پانے کے لیے دنیا کی طرف نکلتے ہیں، دنیا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں. تو سوال کا فوراً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے یا ذخیرے آخرت بنا دیتا ہے. یا دعا کرنے سے ایک چیز یہ ہے آنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. آپ نکلتے مسجد سے نکلنے والے ہیں، نکلتے ہی آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبت سے مجھے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے فوراً اس کو بچا لیتا ہے. کتنے ایسے حادثے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں روزمرہ زندگی میں ہوتی ہیں لیکن کبھی غور تدبر نہیں کرتے اور زندگی ایک روٹین کی طرح چلی جا رہی ہے. تو میرے بھائیوں، اگر خوشگوار زندگی ہم چاہتے ہیں، کامیاب زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر ہم عمل کریں جس کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے. اور اسی طرح جو کچھ اور اصول ہیں لیکن وقت نہیں ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. جو چھٹا اصول میں نے نوٹ کیا تھا وہ ہے ذکر الہی. ہماری زبانیں جو آج چلتی ہیں رمضان میں الحمدللہ کافی اچھا لگتا ہے. کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی روزے کی حالت میں ٹوپی لگا کر کچھ نہ کچھ دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی ضعیف لوگ ہیں ماشاءاللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نوجوان کم از کم کرکٹ تو کھیلتے ہیں، گالی گلوچ تو نہیں کرتے. رمضان میں ہمارے اندر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ذکر الہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا تطمئن لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے دلوں کو اطمینان پہنچ سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر سے. اللہ کے ذکر سے مراد وہ ذکر نہیں ہے کہ محفل بنا لی جائے اور اللہ 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 کیا جائے، ایسا نہیں ہے. وہ کلمات، وہ احکامات جس کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہمیشہ اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہے ذکر الہی ہمیشہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اطمینان داخل کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، زکریا علیہ السلام کی دعا، اور سب سے بہتر افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسے کلمات ہیں جو بہت ہی ہلکے نظر آتے ہیں لیکن میزان ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی کلمات ہوں گے تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سب سے زیادہ وزنی عمل اگر ہمارے ترازو میں قیامت دن ہو سکتا ہے
تو وہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہماری زبانیں ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، تب جا کر ہمارے دلوں میں اطمینان ہوگا، ہمارے گھروں میں خوشیاں آئیں گی، ہماری زندگی کے اندر خوشگوار لمحات اور خوشگوار زندگی گزر سکتی ہے. اسی طرح اور 8واں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا دامن تھامے رہنا. صبر کا دامن تھامے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اللہ تعالیٰ پورے آدم کے اولاد کو جمع کریں ہم اور تھوڑا سا جائزہ لیں تو سب سے افضل لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنی آزمائش آتی ہے اتنی آزمائش کسی اور کو نہیں آتی. انبیاء کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو علماء اور ائمہ اور وہ آدمی جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو، ایمان والا، جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے کئی واقعات، آگ میں ڈالے جاتے ہیں، گھر سے نکالے جاتے ہیں، بچے کو ذبح کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. یہ ساری آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، وہی وہ معاملے کو انجام دینے والا ہے. صبر کا دامن تھامے رہنا، ہمیشہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، حالات بگڑ جانے پر اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے بہتر کیا ہے، آئندہ جو ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا. اگر یہ تصور، یہ خیالات، یہ ہمارا دل و دماغ بن جائے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی واقع ہوگی، جسے صبر کہتے ہیں. صبر کو تھامے رہنا ہے، ہر معاملات کے اندر جذبات سے نہیں کام لینا ہے. صبر یہ ایسی چیز ہے جو ہر ساری مصیبت کو دور کر دیتی ہے، آنے والی پریشانی کو دور کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے مصیبت دے کے کہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے کسی اور سے مانگتا ہے. اللہ آزماتا ہے اس کے جتنا آزمائش میں وہ مکمل ہوتا جاتا ہے اس کے درجہ اتنے بلند ہوتے جاتے ہیں. لہذا کبھی مصیبت آئے، کبھی پریشانی آئی، کبھی حالات بگڑ جائیں تو نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے، ایمان سے ہاتھ نہیں دھونا ہے، عمل صالح کو نہیں چھوڑنا ہے، تقوی کو نہیں چھوڑنا ہے، شکر کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمیشہ اس پہ رہنا صبر کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ انشاءاللہ عطا کرے گا. اسی طرح ہے توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مثلا گھر سے باہر نکلے، بلی راستے میں آ گئی، واپس آ گئے، کس پہ بھروسہ ہوا؟ بلی پر. کتا بیچ میں آ گیا، ارے نہیں دوسرے کو جانے دو، اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے. ہم نے کس پہ بھروسہ کیا؟ میرے بھائیوں، ہم یقیناً ہمارے ماحول معاشرے کا جائزہ لیں گے. کئی ایسے لوگ ہیں جو معمولی چیزوں کو اللہ کے برابر قرار دیے ہوئے ہیں. یہ چیز کرنے سے یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز کو پہننے سے یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز کرنے سے یہ چیز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ وہ کرے گا تو یقیناً وہ نقصان اور خسارے میں رہے گا. اسی طرح آخری جو چیز ہے، دوسرا توکل کے بعد میں بتا دوں قناعت. یہ بہت اہم چیز ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں پائی جاتی. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت سے زندگی گزارنے والا بنائے. قناعت کہتے کسے ہیں؟ بہت سارے بھائی اگر 1000 روپے کے کپڑے لینا ہے، مثال میں عام انداز میں بتا دوں، ہم کو سمجھنا ہے، اگر وہی کپڑا 200 روپے میں ملتا ہے جس سے جسم ہمارا ڈھکتا ہے، قرضہ لے کے 10,000 روپے کا یا 1000 روپے کے کپڑے پہننے کے بجائے جو اللہ نے آپ کے پاس دیے 200 روپے، اسی میں وہ کپڑا پہنی، اس کو قناعت. یعنی اللہ نے جتنی دولت دی ہے اس کا صحیح استعمال. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں شادی کے موقع پر کہتے ہیں ایک ہی بیٹا ہے، محلے والے کیا کہیں گے اگر میں قرضہ لے کے شادی نہیں کروں گا، ناک کٹ جائے گی. اللہ کے لیے تم نے اپنی ناک کٹائی یا دنیا کے لیے؟ دنیا. تو اللہ تعالیٰ کس کے حوالے کر دے گا؟ دنیا کے. ہمیشہ قرض کے اندر مبتلا رہو. اللہ کے لیے، اللہ کو مجھے خوش کرنا ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، یہ میرے 2 روپیے ہے اللہ کے راہ میں، یہ قناعت. زندگی کو قناعت کے ساتھ گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر اطمینان آئے گا. خاص طور پہ میری ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ خواہشات کرتی ہیں، بہت زیادہ چیزیں طلب کرتی ہیں، تو اللہ سے دعا کریں اور اپنے گھر والوں کو ستانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ قناعت کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من
من هو اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ جب نیچے والوں کو دیکھنا شروع کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار بنو گے۔ جب نعمتوں کے شکر گزار بنو گے تو یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر زندگی خوشگوار ہوگی۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان عمل صالح کے ساتھ ان اصولوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ بھی باتیں کہی ہیں ان باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دار فانی میں رکھے، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔